الحمد لله العلي العظيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، کیونکہ وہی ہے غالب و حکمتوں والا۔ اے ایمان والو، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے ہاں بڑے غصے اور بڑے غضب کی بات ہے کہ تم وہ بات کہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ گزشتہ بہت سے خطبات میں اس عنوان سے گفتگو ہو رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا نمایاں پہلو یہ ہے کہ آپ جو کہتے تھے اس پر عمل کر کے دکھاتے تھے۔
جن باتوں کا آپ نے امت کو حکم دیا اس سے بڑھ کر آپ نے ان پر عمل کر کے دکھایا۔ اس سلسلہ میں میں نماز کا ذکر کر چکا ہوں کہ آپ نے امت کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کا حکم دیا اور خود آپ نے 6 نمازیں پڑھ کے دکھائیں۔ امت کو جو فرضی روزوں کا حکم دیا گیا وہ رمضان المبارک کے روزے ہیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور اس سے پہلے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم ایاما معدودات، وہ چند گنتی کے دن ہیں جن کے روزے فرض کیے گئے۔ پھر ان ایام معدودات کو خود ذکر کر دیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان المبارک کے روزے امت پر فرض کیے گئے۔ اس کے علاوہ نفلی روزے ہیں، رکھ لیں تو ثواب ہے، نہ رکھیں تو اس پر گناہ نہیں ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کیسے عمل کیا؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ کبھی آپ روزے رکھنے پر آ جاتے تو اس طرح لگاتار روزے رکھتے چلے جاتے کہ ہم تصور کرتے کہ یہ درمیان میں کوئی دن بھی نہیں چھوڑیں گے۔ مسلسل آپ روزے رکھتے چلے جاتے۔ ایام 20 ہر مہینے کی 13، 14، 15 ان کے روزے بھی آپ رکھ رہے ہیں۔ ہر سوموار اور ہر جمعرات کے دن بھی آپ روزہ رکھ رہے ہیں۔ امت کو تو صرف 1 مہینے کے روزوں کی فرضیت کے بارے میں آگاہ کیا، لیکن آپ خود اس پر کس طرح عمل کر رہے ہیں؟ ایام 20 کے روزے ہیں، ہر جمعرات اور ہر سوموار کے دن آپ روزہ رکھ رہے ہیں،
اور کبھی کبھی آپ 2-2 3-3 دن درمیان میں کچھ کھائے پیے بغیر مسلسل روزے میں گزارتے ہیں۔ صوم وصال، امت کو اس سے منع کیا۔ ایک ہے صوم داؤدی، حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے۔ صوم داؤدی ہے ایک دن روزہ ایک دن افطار، ایک دن روزہ ایک دن افطار، اسے کہتے ہیں صوم داؤدی۔ صوم وصال یہ ہے لگاتار روزے، ہر روز روزہ، درمیان میں کوئی افطار نہیں، اس سے منع کیا۔ لیکن یہ جو آپ کا روزہ ہے نا، یہ صوم وصال اس طرح ہے کہ بیچ میں آپ کچھ نہیں کھا رہے ہیں، نہ رات میں نہ دن میں، مسلسل روزے میں گزار رہے ہیں۔ اور صحابہ نے جب اس کی نقل اتارنی چاہیے کہ ہم بھی اس طرح کا روزہ رکھیں، تو آپ نے صحابہ کو اس سے منع کر دی کہ تم یہ کام نہ کرو۔ وہاں آپ نے ایک جملہ کہا، آپ نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں کون ہے جو مجھ جیسا ہے؟ مجھے تو میرا رب کھلاتا بھی ہے، میرا رب پلاتا بھی ہے، یعنی میرا ایک الگ مقام ہے، رب سے میرا ایک انوکھا سا تعلق ہے، رب سے میری محبت، میرا پیار، میری عقیدت، میرا تعلق۔ تم میں سے کون ہے جو اس عقیدت میں، محبت میں، تعلق میں مجھ جیسا ہو؟ تم میں ایسا کوئی نہیں ہے۔ ایکم مثلی، تم میں سے میری مثل کون ہے؟ یہ کس میں کہا تھا؟ یعنی جو میرا رب سے کیا ہے؟ تعلق ہے، محبت ہے، میرا رب مجھے کھلاتا ہے، میرا رب مجھے پلاتا ہے۔ تو میں نے کہا نا کہ جمعے کا جو خطبہ ہوتا ہے، اس میں کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ اس میں تسلسل ہو، جوڑ ہو، ربط ہو، بلکہ یہ واعظ ہوتا ہے کہ لوگوں کو کوئی باتیں سمجھ آ جائیں، سمجھا دی۔ جن لوگوں نے انبیاء کی بشریت کا انکار کیا اور انہوں نے یہ نظریہ دیا اپنے عوام کو کہ نبی بشر نہیں ہوتے، بلکہ انہوں نے کہا کہ وہ نور ہوتے ہیں، صرف نور نہیں بلکہ نور من نور، اللہ کے نور میں سے۔ وہ جو آپ ایک شعر پڑھتے ہیں، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ہاں جی، نور خدا کے ظاہر ہونے کی جگہ۔ وہ حضرت علی حجویری کے متعلق پڑھ دیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو وہ عام پڑھتے رہتے ہیں، نور من نور، اللہ کے نور میں سے نکلے ہیں، اور اس کی دلیل کوئی نہیں، قرآن میں، حدیث میں، فقہ میں، خدا گواہ اس کی کوئی دلیل نہیں۔ وہ جو قرآن نے کہا نا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، ہمارے دوست وہ بڑی لے لے کے سر لگا کے پڑھتے رہتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور، تو ان سے میری گزارش ہے، تمہارا نظریہ ہے نور من نور اللہ، اور اس آیت میں ذکر ہے صرف نور کا، یہ تمہاری دلیل کیسے بن گئی؟ یہ تمہارا استدلال کیسے ہوا؟ دعویٰ ہے نور من نور اللہ، اور دلیل آپ دے رہے ہیں قد جاءکم من اللہ نور، اور اس میں بھی بحث ہے کہ اس نور سے مراد کیا ہے۔
نورم و کتاب مبین میں واو کون سی ہے؟ عاطفہ ہے یا بیانیہ ہے؟ واو تفسیریہ ہے، بیانیہ ہے۔ نور ہی کی تفسیر ہو رہی ہے۔ میں معنی کر دیتا ہوں، قد جاءکم من اللہ نور، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا، و کتاب مبین یعنی روشن کتاب آ گئی۔ اس نور کو بیان کیا۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ دلیل اس کی یہ ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور سے پہلے ابتدا میں، آیت کے ابتدا میں اللہ نے نبی پاک کا الگ سے ذکر کر دیا ہے، وہ ذکر ہو چکا ہے آیت کی ابتدا میں۔ تو اب یہاں کتاب مبین کا ذکر ہو رہا ہے، اور اگر پھر بھی کسی کو ضد ہو اس بات کی کہ نہیں یہاں سے نور نبی پاک مراد ہیں، تو میں کہوں گا کہ چلو آپ کی یہ بات مان بھی لیں، تو کتاب مبین کے آگے پڑھیے تو صحیح کیا اللہ نے کہا ہے؟ قد جاءکم من اللہ نور، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا، و کتاب مبین روشن کتاب آ گئی، یہدی بہ اللہ، اللہ اس نور کے ساتھ کیا دیتا ہے؟ نور سے مراد نور ہدایت ہے، یعنی کفر کے اندھیروں میں نبی پاک کے ارشادات جو ہیں وہ کیا ہیں؟ نور، روشنی ہے، راستہ دکھاتے ہیں۔ اسی طرح قرآن بھی نور ہے۔ دلیل کوئی نہیں نور من نور اللہ کی، لیکن مسلسل پڑھا جا رہا ہے، مسلسل منبر پہ بیان ہو رہا ہے کہ نبی پاک نور من نور اللہ ہے، اللہ کے نور میں سے ہیں۔ لے دے کے صرف ایک حدیث پیش کی جاتی ہے، آپ ان جابرن، حضرت جابر سے روایت ہے، نبی پاک نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا۔ یہی ایک دلیل ہے۔ یہاں بھی نور من نور اللہ کا کوئی ذکر نہیں، لیکن یہی ایک حدیث ہے جو حضرات پیش کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں فلاں بزرگ نے لکھا ہے، فلاں کتاب میں لکھا ہے، فلاں کتاب میں لکھا ہے۔ آپ کو لطف کی اور علم کی بات بتاؤں، اگر آپ اپنے پلے باندھ لیں، جتنے لوگوں نے اس حدیث کو روایت کیا انہوں نے اس کا ماخذ مصنف عبد الرزاق کو قرار دیا۔ مصنف عبد الرزاق ایک کتاب ہے حدیث کی 11 جلدوں میں، سب نے اس کے ذمے لگا دیا کہ یہ حدیث کس میں درج ہے؟ مصنف عبد الرزاق نے یہ حدیث نقل کی ہے۔ بعد کے لوگوں نے لکھی یہ حدیث، لیکن ذمے لگاتے چلے گئے مصنف عبد الرزاق کے۔ جس بندے نے یہ حدیث گھڑی تھی اور نبی پاک کے ذمے لگائی تھی، اس نے سوچا کہ مصنف عبد الرزاق غیر معروف کتاب ہے، مشہور کتاب نہیں ہے، اس نے کب شائع ہونا ہے، کب عام ہونا ہے، کب پاکستان اور ہندوستان اور بنگلہ دیش میں یہ پہنچنی ہے، چلو اس دے ذمے لاؤ، نہ یہ چھپے گی نہ کسی نو پتہ لگے گا۔ اس نے ذمے لگا دی، بعد والے مکھی پہ مکھی مارتے مارتے چلے آئے۔ لبنان اور بیروت کے کتب خانوں نے 1975 میں اس کتاب کو شائع کر دیا۔ لبنان والوں نے، بیروت نے اس کتاب کو شائع کر دیا، پاکستان میں بھی آ گئی، ہم نے بھی خرید لی، ہمارے مکتبے میں آج بھی موجود ہے، 11 جلدوں میں ہے۔ کھنگال کھنگال کے تھک گئے ہیں، اس حدیث دا نام نشان جس نے گھڑی کس پر جھوٹ بولا۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ بہتان باندھتے ہوئے تمہیں حیا بھی نہیں آتی؟ کل قیامت کے دن نبی پاک کا سامنا کیسے کرو گی؟ میں یہاں منبر پر ایک بات نہیں کہتا اور آپ باہر جا کے کہتے ہیں کہ بندیالوی نے یہ کہا ہے، میں نے نہیں کہی۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کس پر؟ مجھ پر۔
اس کا گناہ جانتے ہیں آپ؟ ایک حدیث میں آیا کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی پر بہتان باندھنا ہے. سب سے بڑا گناہ کسی پر جھوٹ بول دینا، غلط بات اس کی طرف منسوب کر دینا، بہتان باندھنا. آج تو عوام رہ گئے. علماء مدارس میں رہنے والے منبر پہ بیٹھ کے ایک دوسرے پر کیا باندھ رہے ہیں؟ کوئی تحقیق، سوچ بچار، وہ مادہ ہی کوئی. مجھ پر بہتان باندھنا یہ ناقابل معافی جرم ہے. جس بندے نے آمنہ کے لال پر بہتان باندھا ہو، جس روایت کا وجود نہیں، حدیث کی کسی کتاب میں نہیں، بندیالوی کچی گلاں کرن دا عادی نہیں. یوں ہی چیلنج نہیں کر رہا ہوں کہ کل میرے منہ پہ کوئی مار دے کہ یہ فلاں حدیث میں لکھا ہوا ہے. سند پیش کرو. بغیر سند کے کوئی حدیث نہیں مانی جاتی. مسلم والا کہتا ہے اگر سند نہ ہوتی نا تو جو جس کے دل میں آتا وہ کہتا چلا جاتا اور نبی پاک کے ذمے. سند کو نکالو، بس نبی پاک کے ذمے لگا دو. یہ موبائل پر بھی آپ لوگ کئی حدیثیں کہتے ہیں جی اس کو آگے شیئر کریں جی، آگے پہنچائیں جی، یہ نبی، حالانکہ نبی پاک کا وہ فرمان نہیں ہوتا. تو آپ کو کس نے اختیار دیا ہے کہ آپ یوں ہی نبی پاک کے ذمے لگا کے ایک بات کو، ہاں جی، اس کو نبی پاک کے ذمے لگائیں؟ ویسے تو پاکستان میں ہر بندہ MBBS ڈاکٹر ہے، ہر بندہ مفتی ہے، ہر بندہ مفتی بھی گھاٹ نہیں، مفتی کفایت اللہ، مفتی اعظم ہند. کبھی میں بیٹھا ہوں یا ایک دو عالم بیٹھے تو ایک بندہ آ گیا، اس نے کہا جی ایک مسئلہ ہے جی. ہم نے کہا جی پوچھو. اس نے مسئلہ پوچھا، حالے اسا چپ ہاں، جڑا تریا بندہ بیٹھا وہ دسن شروع ہو گیا. ہر بندہ مفتی ہے. آپ کسی بیماری کا ذکر کریں پھر نسخے آپ دیکھیں، ادھر سے ایک نسخہ آئے گا، ادھر سے ایک نسخہ آئے گا. ہر بندہ ڈاکٹر ہے، ہر بندہ مفتی ہے. تمہیں کس نے اختیار دیا ہے کہ تم حدیثوں کو آگے نشر کرتے رہو بغیر تحقیق کے؟ ہاں صحیح حدیث ہو، مثلا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا تلاش کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. شیئر کیجیے، پھیلائیے پھیلائیے. صحیح حدیث ہے. اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. پھیلائیے. مستند تو یوں ہی ایک بات نقل کر کے یہ نبی پاک کا فرمان ہے، اس کا جرم سمجھتے ہو؟ کل اللہ کے نبی کو کیا جواب دو گے؟ بہتان باندھنا، اور بہتان بھی نبی پاک پر، جس حدیث کا نہ کوئی سر نہ پیر، کچھ بھی نہیں ہے، اسے لوگ دھڑلے سے بیان کرتے. روکا جائے تو لوگ کہتے ہیں ہم تو بچپن سے سنتے چلے آئے. ہوں تو بچپن تو غلط سنتے آئے ہو تو اصل کی کریے، اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ تم غلط سنتے آئے ہو تو وہ غلط، ہم بھی غلط پڑھتے چلے جائیں. کہ حدیث قدسی ہے جی، اللہ کہتا ہے میرے پیارے پیغمبر جو تین نہ بنانا ہوندا تو اسی کچھ بھی نہ بنا. کہاں لکھی ہوئی ہے بھائی؟ لولا کا لما خلقت الافلاق، لفظ بھی پڑھ دیتا ہوں، لولا کا لما خلقت الافلاق. کہاں ہے بھائی؟ بخاری میں ہے.
مسلم میں ہے، ترمذی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، نسائی میں ہے، ابو داؤد میں ہے، موطا امام مالک میں ہے، مسند احمد میں ہے، مصنف عبد الرزاق میں ہے، مشکات میں ہے. کہاں ہے؟ کہ جی مستدرک حاکم میں ہے. پہلے تحقیق تے کر لو بھئی حاکم سین ہے کہ شین ہے، پہلے یہ تو تحقیق کر لو کہ یہ کون تھا. مستدرک حاکم نے لکھ دیے تو مستدرک حاکم نے لکھی تو محدثین نے اس پر کیا جرح کی؟ اس کے راویوں پر بحث کرتے ہوئے محدثین نے کیا کہا؟ تمام محدثین اس پر متفق ہیں کہ لولا کا لما خلقت الافلاق والی جو روایت ہے موضوع اور من گھڑت ہے، اس کا نبی پاک سے کوئی ثبوت ہو نہیں. کسی کے پاس ہے تو پیش کرے، لے آئے. چیلنج کرنا میرا نام عادت ہے، نہ میں نے کبھی عادت اپنائی ہے، نہیں ہے کسی حدیث میں. جس نے نقل کیا اس پر جرح موجود ہے. ھذا حدیث موضوع. موضوع کا کیا معنی تھا؟ وضع کی گئی، وضع کی گئی، گھڑی گئی، گھڑی گئی. تم اب میں تمہیں کیا بتاؤں یار. غالباً ملا علی قاری نے لکھا، غالباً اگر میرا حافظہ کام کر رہا ہے تو ملا علی قاری نے لکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے گھرانے کے فضائل کے بارے میں 3 لاکھ حدیثیں گھڑی گئیں. سن رہے ہو کہ کوئی نہیں سن رہے ہو؟ کتنی؟ جی یہ تو دعائیں دیں آپ علماء محدثین کو جنہوں نے چھانٹی کر دی ہے. اسماء رجال کی کتابیں لکھی، انہوں نے چھانٹ دیا. آپ جانتے ہیں بخاری میں کل کتنی حدیثیں؟ 5000 کل. اور یہ جو لوگ کہتے ہیں فلاں عالم حافظ الحدیث ہیں جی، انہوں نے لکھ حدیثاں یاد نے. لکھ ہیں کتھے؟ لکھ ہیں کتھے؟ لاکھ حدیثیں یاد ہیں جی ان کو. بس جو جس کے دل میں آتا ہے وہ پڑھتا چلا جاتا ہے، بیان کرتا چلا جاتا ہے، باتیں اڑاتا چلا جاتا ہے. یہ سب فرضی مقولے ہیں. فلاں بزرگ فوت ہوئے، انہاں دی قبر دی مٹی وچوں خوشبو آن لگی. یار کسی نے، کسی صحابی نے روایت کی ہے بے حضرت ابوبکر کی قبر سے خوشبوئیں آتی تھی؟ حضرت عائشہ نے روایت کیا ہو؟ وہ تو اس گھر میں رہتی تھی یار. حضرت عمر کی قبر سے خوشبو. یہ سارا وہ فارسی کا ایک مقولہ ہے، فارسی کا مقولہ تو میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، ترجمہ میرے ذہن میں آ رہا ہے. پیر آپ نہیں اڑ دے، مرید اڑاندے نے. پیر خود نہیں اڑتے، کون اڑاتا ہے؟ یہ گھڑتی ہیں ساری باتیں، کرامتیں. جھوٹی روایتیں بیان کرتے ہو کہ تجھے نہ بنایا ہوتا تو ہم کائنات کی کوئی چیز نہ بناتے. یہ ساری کائنات ہم نے اپنے نبی کے لیے بنائی ہے. پڑھو قرآن، آپ سب کو یہ آیت یاد ہوگی. میں شروع کروں گا، آگے آپ پڑھتے چلے جائیں گے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف ایک غرض کے لیے پیدا کیا ہے کہ اس دھرتی پر میری عبادت ہو. اس کائنات کی تخلیق کا مقصد یہ تھا، اللہ کی توحید. کیوں جی؟ آپ سب نے یہ حدیث سنی ہوگی علماء سے، جب اس دنیا میں کوئی بھی لا الہ الا اللہ کہنے والا نہیں رہے گا، کیا جائے گی؟ ایک بندہ بھی اللہ اللہ کرنے والا ہوگا تو قیامت نہیں آئے گی. ایک بندہ بھی اللہ اللہ کرنے والا نہیں رہے گا تو قیامت آ جائے گی. کیوں؟
اللہ کہیں گے جس مقصد کے لیے کائنات سجائی تھی اس کو ماننے والا ہی کوئی نہ رہا، اب ہم نے دنیا بسا کے کیا لینا ہے، قیامت قائم کر دی۔ ملا علی قاری نے ایک بات لکھی، لولاک لما خلقت الافلاک پر، اس حدیث پر کہ تجھے نہ بنایا ہوتا تو کچھ نہ بناتے، کہتے ہیں ھذا حدیث موزون ولیکن معنی صحیح، روایت تو موضوع ہے، من گھڑت ہے، لیکن معنی اس کا درست ہے۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ حدیث تو کیا ہے؟ موضوع، من گھڑت ہے، یہ نبی پاک سے ثابت نہیں ہے، لیکن اس کا معنی درست ہے۔ ملا علی قاری بہت اونچا آدمی ہے، پتہ نہیں کیا معنی کرنا چاہتا ہے۔ ایک معنی کیا میری جماعت کے شیخ مولانا حسین علی نے رحمت اللہ علیہ، فرمایا میں معنی کرتا ہوں۔ ملا علی قاری کہتا ہے نا کہ معنی صحیح ہے تو معنی میں کر دیتا ہوں۔ میں حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کا کیا ہوا معنی بیان کرتا ہوں، آپ کو پسند آ جائے کہ زبردست معنی کیا ہے، مزہ آ گیا، تو پھر سبحان اللہ کہیں گے نا آپ۔ مولانا حسین علی کہتے ہیں معنی اس کا یہ ہے کہ میرے پیارے پیغمبر، میرے محبوب پیغمبر، اگر میں نے تجھے پیدا کر کے اور تیری زبان مقدس سے اپنی توحید کا اعلان نہ کروانا ہوتا تو میں کائنات پیدا بھی نہ کرتا۔ ہم نے تو کائنات ہی اس لیے پیدا کی ہے کہ نبی بھیجیں اور نبیوں کی زبان سے اپنی توحید کا اعلان کرواتے رہے۔ یہ کائنات بنی ہے اللہ کی توحید کے لیے، اللہ کی وحدانیت پر بطور دلیل۔ کیسے سمجھاؤں آپ کو؟ اللہ کی توحید پر بطور دلیل، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سبحان اللہ، زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے، ہر چیز، یہ لکڑی بھی، یہ پتھر بھی، یہ لکڑی بھی، پرندے بھی، درندے بھی، چرندے بھی، چیمٹیاں بھی، کیڑے بھی، مکوڑے بھی، مچھر بھی، زمین سے اگنے والا تنکا بھی، پھل بھی، پھول بھی، سبزہ بھی، فصلیں بھی، اناج بھی، ریت کے ذرے بھی، پہاڑ کے کنکر بھی، ستارے بھی، چاند بھی، سورج بھی، بادل بھی، بجلی بھی، پڑنے والی بارش کے قطرے بھی، اولے بھی، اللہ اکبر۔ کچھ کی تسبیح ہے قولی، جیسے ہماری قولی، کیا ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، یہ ہماری تسبیح، اور کچھ کی تسبیح ہے حالی، گل مشکل نہیں ہوگی لیکن آسان کر دیتا ہوں، لطف آ جائے گا آپ کو۔ کچھ کی تسبیح ہے قولی، جن کی زبانیں ہیں، زبان سے تسبیح پڑھتی ہیں، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم۔ کچھ کی تسبیح ہے حالی، جن کی زبان کوئی نہیں، تنکا، پھول، پھل، اناج، ذرہ، کنکر، ان کی تسبیح حالی ہے۔ یہ پتا بزبان حال کہتا ہے مولا میرا وجود اس پر گواہ ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی شریک نہیں۔ یہ تسبیح ہے حالی، ان کی حالت بتاتی ہے، ان کی حالت بتاتی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ان کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ ہر چیز تسبیح پڑھ رہی، کچھ قولی کچھ حالی، ان کی حالت بتاتی۔ ذمہ داروں، آپ میں سے جو ذمہ دار ہیں،
تلاگنگ کا علاقہ ہو، اٹک کا علاقہ ہو، ایبٹ آباد کا علاقہ ہو، مانسیرے کا علاقہ ہو، وادی ناران ہو، کاغان ہو، پتھریلی زمین ہو، پہاڑ ہوں، اس میں سے کونپل باہر نکلے، کتنی زور آور ہوتی ہے جی. کوئی سریدی ہوتی ہے، تار ہوتی ہیں، پتھریلی زمین ہو. کبھی جائیں وادی کاغان، ناران، بالا کوٹ، گزرے وہاں سے گڑھی حبیب اللہ، کہاں سے نیچے سے درخت شروع ہوتے ہیں، کیسے سیدھے اوپر جا رہے ہیں، پہاڑوں سے نکل کھڑے ہوئے، پہاڑوں پہ سبزہ ہی سبزہ. یہ تنکا جسے پھونک مارو دوسری طرف جا لگے، یوں اکھاڑو بچہ بھی اکھاڑ کے باہر پھینک دے. تم نے کبھی نہیں سوچا اس نے پتھریلی زمین کا سینہ کیسے چیرا، کیسے چیرا، چیر کے کیسے باہر نکلا. یہ چیر کے باہر نکلا اور سیدھا رخ آسمان کی طرف کیا. صوفی کہتا ہے، ایک صوفی کہتا ہے، صوفیاں دی گل ایڈی معتبر تے نہیں ہوندی، لیکن یہ بات صوفی نے بڑی خوبصورت کہی، کہیں پڑھی تھی میں نے، یہ بھی اب یاد نہیں رہا کہ کہاں پڑھی تھی. صوفی کہتا ہے یہ کونپل انگوری پتا زمین سے باہر نکلا، سیدھا رخ آسمان کی طرف کر کے، کبھی مشرق کی طرف رخ نہیں کیا، اس نے کبھی مغرب کی طرف رخ نہیں کیا، کبھی اس طرف نہیں، کبھی اس طرف نہیں، سیدھا آسمان کی طرف رخ کر کے باہر نکلا. اسے پتا نہ سمجھ، اسے شہادت کی انگلی سمجھ، اسے شہادت کی انگلی سمجھ، جو آسمان کی طرف بلند کر کے یہ پتا بزبان حال کہتا ہے، مولا میرا وجود اس بات پہ گواہ ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، کوئی شریک. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. زمین و آسمان کی ہر چیز ہماری تسبیح پڑھ رہی. تو یہ کائنات اللہ نے کسی ہستی کے لیے نہیں بنائی. یہودی کہتے تھے لولا عزیر، جی ہاں، عیسائیوں نے کہا لولا عیسیٰ، عزیر نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا. عیسائیوں نے کہا عیسیٰ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا. انہوں نے بھی حدیث گھڑی، میرا سونا جے تو نہ ہوندا اسی کچھ بھی نہ بنا دے. نہیں، یہ کائنات کسی ہستی کے لیے نہیں بنائی گئی، یہ کائنات بنائی گئی ہے توحید پر بطور دلیل، کہ لوگ استدلال کریں، لوگ کائنات کی چیزوں سے میری وحدانیت پہ کیا کریں، استدلال کریں، استدلال دلیل پکڑیں. جس طرح رب نے کہا اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، یہ استدلال کی. آپ میرا گمان ہے، اچھا گمان کرنا چاہیے، میرا گمان ہے آپ میں سے بہت سارے لوگ ناظرہ قرآن پڑھنا جانتے ہوں گے. میرے جو گمان دیکھ کے آپ قرآن پڑھتے ہوں، آگے پیچھے اگر پڑھنے کی توفیق نہ بھی ہو تو رمضان میں تو پڑھتے، شوق ہوتا ہے، بچے پڑھتے ہیں، ہماری بیٹیاں، بہنیں، مائیں سب پڑھتے. جب یہ قرآن پڑھتے ہو ناظرہ دیکھ کے، اس میں یار ایک لفظ پڑھتے ہو الارض، کیا میں نے زمین، پھر پڑھتے ہو السماوات، کیا میں نے آسمان، الجبال، پڑھتے رہتے ہو قرآن میں. یہ قرآن میں جگہ جگہ لفظ آتے ہیں. اللیل،
النہار، الشجر، الشمس، القمر، الکواکب، البر خشکی، البحر تری، سمندر دریا. پڑھتے ہو اے اللہ تو ان کہانیاں سنا نہیں کہانیاں سنا. اللہ قرآن میں کہانیاں سنا رہا ہے. زمین، آسمان، پہاڑ، رات، دن، سورج، ستارے، بارش، اولے، بادل، گرج، یہ کہانیاں سنا رہا ہے تمہیں. یہ ساری چیزیں اپنی الوہیت پر بطور دلیل پیش کرتا ہے. اللہ کہتے ہیں مجھے ہی الہ مانو. اللہ کہتا ہے مجھے ہی معبود مانو، میرے سامنے ہی سجدہ ریز ہوو، میری ہی عبادت کرو، میرے نام ہی کی نظر و نیاز دو. مولا کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں اس لیے کہ چلتے ہوئے پانی پر زمین کو میں نے بچھایا ہے. دلیل دیتے ہیں اللہ، میں نے بچھایا ہے. اگر یہ کرنے والا میں ہوں تو پھر معبود بھی ہے. بغیر ستونوں کے اتنی بڑی چھت میں نے بنائی ہے. زمین ڈولنے لگی، اس پر پہاڑوں کی میخیں میں نے ٹھوکی ہیں. زمین کا سینہ چیر کے اس میں سمندر، دریا، نہریں، ندیاں، نالے میں نے بہائے ہیں. مجھے ہی الہ مانو، مجھے ہی معبود مانو. ورنہ جاؤ پہاڑی علاقوں میں، پہاڑ کا سینہ چیر کر اس میں سے پانی کے چشمے میں نے جاری کیے ہیں. کہیں ٹھنڈے ہیں، کہیں گرم ہیں، میں نے جاری کیے ہیں. یہ درخت دیکھو، یہ پھل دیکھو، پھل بڑے کھاندے ہو، کدی غور بھی کیتا کرو یار. کیلے کو چیرتے ہوئے، انار کے 2 حصے کرتے ہوئے، انار کو چیرتے ہوئے کھانے سے پہلے غور کیا کرو اللہ نے اس میں ایک جھلی فٹ کر کے موتیوں کی طرح انار کے دانے اس میں کس طرح فٹ کر کے رکھ دیے. غور تو کیا کرو یار. کبھی غور کیا کر لیمو کھٹا کیوں ہے؟ غور تو کر. آم میٹھا کیوں ہے؟ اس واسطے کہ جب لیمو کا بیج بوتے ہیں تو وہاں چینی نہیں ڈالتے اس لیے، اور جب آم کا بوتے ہیں تو وہاں 7-2 بوریاں چینی کی ڈالتے ہیں. اس لیے یہ میٹھا ہے، وہ ترش ہے. تو کبھی غور تو کر اس میں مٹھاس کون بھر رہا ہے. تو نے کبھی غور نہیں کیا 30 فٹ کی بلندی پر کھجوریں لگی ہوئی ہیں، نیچے سے پانی کو پریشر کے ساتھ اوپر لے جائے. کمال ہو. پانی ڈالا تو نے کہاں ہے، ہم نے پہنچایا کہاں ہے. ان میں ہم نے مٹھاس کیسے پیدا کی ہے. کبھی پھلوں کو چیرتے ہوئے اس پر غور کیا کر، اور پھر انار کھا کے، کیلے کھا کے، موسمی کھا کے، مالٹے کھا کے، کھانے کے بعد کہتا ہے مجھے جو کچھ دے رکھا ہے میرے حضرت صاحب کی نظر کرم. لگ جائے گا پتہ جب اللہ کے پاس پہنچو گے تو. مولا تیرے بھی بڑے حوصلے نے، بڑے حوصلے. اللہ کہندا ہور لے، اور لے. اساں ایو جی FIR کٹنا چاہتے ہاں جدی ضمانت نہ ہووے. جانا کتھے ہی
یہ سب چیزیں کھانے کے بعد نعرہ لگاتا ہے یا پیر مدد. واہ. یہ سب کچھ کھانے کے بعد وہ کہتا ہے اس میں سے حصہ نکالو فلاں بزرگ کے نام کا. کبھی دودھ کو ذمہ دار، خیر ہم نے دودھ کا کیا ذکر کرنا ہے یار، سانتے دودھ دا ذائقہ ہی بھول گئے. ہم شہریوں نے کیا ذکر کرنا ہے دودھ کا، پتہ نہیں ہم کیا بلا پیتے رہتے ہیں. وہ دودھ نہیں ہوتا، پتہ نہیں اس میں کیا کرتے ہیں وہ. اللہ ہمارے ملک پہ رحم فرما دے. ذمہ داروں سے پوچھو جب وہ دودھ دوہتے ہیں، اللہ اکبر، اتنا شفاف، اتنا صاف، بن کہاں رہا ہے؟ جگر میں. جانور کے جگر میں. خون بھی کہاں بن رہا ہے؟ بلغم بھی جگر. اسے جگر میں اٹھا کے لے گئے تھے معدے سے. پہلے معدے میں پہنچی تھی نا غذا، یہاں سے الگ کیا گوبر سے. اللہ اکبر. گوبر سے، یہاں سے گوبر بھی بنا، اصل غذا بھی. اصل غذا کو چھانٹ لیا، چھانٹ کے جگر میں پہنچایا. جگر میں کام کرنا شروع کیا، خون بنایا، دل کو سپلائی کر دیا، دودھ بنایا، تھنوں کو سپلائی کر دیا. قرآن بولا، دو جگہ پہ بولا. میں یہ کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، لیکن توحید کا جو گلشن ہے اس کو سیرابی ہوتی ہے، پانی ملتا ہے، پانی لہلہانے لگ جاتا ہے. قرآن بولا ان لکم فی الانعام لعبرہ. اگر کائنات کی ہر چیز دیکھ کر میری الوہیت کی سمجھ نہیں آئی، دروازے پہ بندھے ہوئے جانور کو دیکھ. دلیل پکڑ دلیل. نسقیکم، کیا بات ہے، کیا بات ہے. اسقیکم نہ، اسقیکم میں نے پلایا، مانا ہوتا میں نے پلایا. کیسا تنتنا پیدا کیا، دبدبا. نسقیکم ہم نے پلایا، ہم نے. نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم. جب غذا معدے میں تھی ہم نے گوبر سے الگ کر لی، جب جگر میں تھی ہم نے خون سے الگ کر لی. گوبر کا رنگ گدلا، پھر وہ بدبودار. خون کا رنگ سرخ، پھر وہ پلیت. من بین فرث ودم، ایک طرف گوبر پلیت تھا، ایک طرف خون پلیت تھا. دو پلیتیوں کے درمیان میں سے ہم نے تیرے برتن میں ڈالا لبنن خالصا. لبنن خالصا، کہو تو صحیح یار. لبنن خالصا، لبنن خالصا. اور جب تیرے برتن میں آ گیا تو تو نے کہا یہ تو داتا دربار پہ جائے گا، یہ پیران پیر کے نام کی 11ویں میں جائے گا، یہ فلاں بزرگوں کی نیاز دی جائے گی. مولا تیرے بڑے حوصلے نے، مولا تیرے بڑے حوصلے نے. دینے والا تو ہے، یہ منسوب غیر اللہ کی طرف کرتا ہے، شکریہ ان کا ادا کر رہا ہے، اور یہ دینے والا کا. اللہ کہتی ہیں گوبر کا ایک قطرہ، گوبر کا ایک ذرہ
میں نے دودھ میں نہیں آنے دیا. تیری طبیعت نازک ہے نا, تو نازک طبیعت والا ہے, گوبر سے نفرت کرتا ہے. میں نے گوبر کا ذرہ نہیں آنے دیا, خون کا ایک قطرہ میں نے دودھ میں نہیں آنے دیا. جس طرح میں نے خالص دودھ دیتے ہوئے گوبر کا ذرہ نہیں آنے دیا, تو بھی میری عبادت کرتے ہوئے شرک کی پلیتی کو شامل نہ کیا کر, نہ کیا کر. میں نے تجھے دودھ خالص دیا ہے, تو میری پکار خالص کیا کر, تو بھی میری عبادت خالص کیا کر. میں نے تیری طبیعتوں کا لحاظ کیا, تو بھی تو میری الوہیت کا لحاظ رکھنا. تو یہ ساری کائنات اللہ نے بنائی کس لیے؟ اپنی وحدانیت پر بطور دلیل. یہ کسی ذات کے لیے کائنات نہیں بنائی گئی, یہ کسی ہستی کے لیے نہیں بنائی گئی. جو روایت پیش کی جاتی ہے وہ موضوع ہے, وضع کی گئی ہے. نبی پاک پر جھوٹ بولا ہے جس نے بھی بولا ہے. اور اگر آپ میں کوئی عربی سے شدھ بدھ رکھنے والا آدمی موجود ہے, کوئی پبلک میں سامعین میں موجود ہے, تو وہ بولے لولا کے ساتھ عربی میں کا ضمیر آتی ہے یا انت آتی ہے, بولے وہ لولا کا نہیں ہوتا, لولا انت. جس نے گھڑی اسے اتنا بھی پتہ نہ چلا کہ میں لفظ ہی غلط استعمال کر رہا ہوں, لولا کا نہیں, لولا انت. موضوع حدیثیں بیان کی جاتی, ان کے سہارے لیے جاتے. ذکر یہ کرنا چاہتا تھا کہ جب نبی پاک نے مسلسل روزے رکھے تو آپ نے فرمایا ایکم مثلی, تم میں کون ہے میرے جیسا. تو یہاں سے ہمارے دوستوں نے استدلال پکڑ لیا کہ نبی بشر نہیں ہوتے. آپ نے خود کہا ہے کہ تم میں مجھ جیسا کون ہے, اس کا کیا معنی ہے بشر ہونے میں؟ مثلیت اس میں کیا, ایکم مثلی. نبی پاک کے کہنے کا مقصد یہ تھا جیڑا رب نال میرا تعلق ہے وہ تہاڈا نہیں, میں اللہ کا نبی ہوں, مجھ پر جبریل آتا ہے, وحی آتا ہے, رب کے سلام آتی ہیں. اس معنی میں آپ نے کہا کہ تم میں سے کون مجھ جیسا ہے. مرتبے میں, مقام میں, درجے میں, عظمت میں, علم میں, رب کے ساتھ تعلق میں تم میں کون ہے جو مجھ جیسا ہے؟ یہ معنی ہے ایکم مثلی کا. یہ معنی ہے کہ میں بشر نہیں ہوں. کدھر لے جاؤ گے رب کے قرآن کو؟ 16واں پارہ ہے, سورت کاف ہے, سورت کاف کی آخری آیت ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کل, میرے پیغمبر آپ کہیں انما آنا بشر مثلکم. اور وہاں کیا کہا ایکم مثلی, تم میں کون ہے مجھ جیسا میری مثل. اور یہاں کیا کہہ رہے ہیں انما انا بشر مثلکم. تو پھر ایسا معنی کرو کہ قرآن اپنی جگہ پہ صحیح ہو جائے, میرے نبی کا فرمان اپنی جگہ پہ صحیح ہو جائے. یہاں کیا کہا انما انا بشر مثلکم. کس معنی میں, کس معنی میں مثلکم؟ تمہارے بھی ماں باپ میرے بھی ماں باپ, تم بھی پیدا ہوئے میں بھی پیدا ہوں, تم نے بھی کسی عورت کا دودھ پیا میں نے بھی کسی عورت کا دودھ پیا, تم نے بھی بکریاں چرائیں میں نے بھی بکریاں چرائیں, تم بھی تجارت کرتے ہو میں بھی تجارت کرتا ہوں, تم بھی سفر کرتے ہو میں بھی سفر کرتا ہوں, تم نے شادیاں کی میں نے بھی شادی کی, تمہارے بال بچے میرے بھی بال بچے, تم بھی تھک جاتے ہو
میں بھی تھک جاتا ہوں، تم بھی رات کو سوتے ہو، میں بھی سوتا ہوں، تمہیں بھی بھوک لگتی ہے، مجھے بھی بھوک لگتی ہے، تمہیں پیاس ستاتی ہے، مجھے بھی پیاس ستاتی ہے، تمہیں بخار چڑھ جاتا ہے، مجھے بھی بخار چڑھ جاتا ہے، تمہارے سر میں کبھی درد ہوتا ہے، میرے سر میں بھی کبھی درد ہوتا ہے، اس معنی میں ہے انما انا بشرم، اور وہاں جو کہا ایکم مثلی، تم میں کون میری مثل ہے، وہاں کس میں؟ مرتبے میں، وہاں کیا ہے؟ مرتبے میں، درجے میں، مقام میں، عظمت میں، شان میں، رب سے محبت میں، عقیدت میں، تعلق میں، تم میں سے کوئی مجھ جیسا، مرتبے میں تو کوئی نبی پاک جیسا نہیں، سارے نبی بھی مل جائیں تو میرے نبی کے مقام کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، نوریوں، ناریوں، خاکیوں، سب کے سردار ہیں میرے نبی، سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے افضل ہیں اور سب سے اونچے ہیں، سب سے برتر ہیں اور سب سے بالا قدر ہیں۔ تو میں نے آج ذکر یہ کیا کہ میرے نبی جو کہتے تھے وہ کر کے دکھاتے تھے، امت کو حکم دیا رمضان کے روزے رکھنے کا، اور خود رمضان کے بھی رکھ رہے ہیں، ایام بیس کے بھی رکھ رہے ہیں، ہر سوموار اور ہر جمعرات کو بھی روزہ رکھ رہے ہیں، اور کبھی کبھی 2 3 دن لگاتار رکھ رہے ہیں، بیچ میں کوئی چیز نہیں کھا رہے ہیں، نہ رات میں نہ دن میں۔ تو امت کو رمضان کے روزوں کا حکم دیا۔ تو میرے نبی کی سیرت کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ میرے نبی جو امت کو حکم دیا کرتے تھے، میرے نبی وہ خود کر کے، خود آپ عمل کرتے تھے اس پر، آپ وہ کر کے امت کو دکھایا کرتے تھے۔ درس قرآن انشاءاللہ 18 بلاک میں آج ہوگا، اور میں خود درس دوں گا انشاءاللہ میں نے خود درس دینا ہے آج۔ آپ تمام حضرات جو پہلے تشریف لاتے ہیں وہ بھی آئیں، اگرچہ سردی رکاوٹ ہوتی ہے، میرے ذہن میں ہے کہ دور کے لوگ نہیں آ سکتے، لیکن تھوڑا سا ہمت کریں تو حضرات تشریف لایا کریں۔ آج مغرب کے بعد انشاءاللہ درس قرآن ہوگا۔ باہر ایک آدمی ہوگا، وہ غریب آدمی ہے، اور اس کے مکان کی چار دیواری نہیں ہے، اور اس کی جوان بیٹیاں ہیں، اور وہ موحد ہے، بڑا ہمارا دوست ساتھی ہے مانگووال کے علاقے میں، تو اس کے ساتھ حضرات تعاون کر کے جائیں گے۔ دیں جی حضرات۔